نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ جو ہمارے بیانات چل رہے ہیں وہ تکبر اور غرور کی برائی کے اس کے انجام کے بارے میں چل رہے ہیں۔ آج جو حدیث ہے 6569 حدیث کا نمبر ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی توجہ طلب روایت ہے، برائے کرم غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اس کی ساری نیکیاں لے کے اس کے جن پہ اس نے ظلم کیا تھا ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو پھر ان لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ چیزیں انسان کب کرتا ہے؟ جب خدا نخواستہ اس کو کوئی عہدہ مل جائے تو تکبر اور غرور میں آ کے وہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، کمزور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا کہ ساری عمر نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، حج کرنے کے باوجود قیامت والے دن وہ خالی دامن ہوگا، بلکہ اس کا دامن دوسروں کے گناہوں سے بھرا ہوگا جن کو اس نے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے۔ کوئی عاجز، کوئی نکساری والا انسان دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو جو عہدے والے ہوتے ہیں، غرور اور تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کوئی پیسہ دے دیا ہو یا کوئی عہدہ دے دیا ہو یا ویسے کسی لحاظ سے وہ طاقتور ہوں، تو دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتے۔ انسان کی انسانیت اس وقت مر جاتی ہے جب اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، ظلم لگتا ہی نہیں ہے، برائی لگتی ہی نہیں ہے، پھر انسان اپنی انسانی کے درجے سے گرتا ہے، اور اس کا انجام قیامت والے دن کیا ہوگا یہ آپ نے حدیث میں سن لیا ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جن کو تکبر اور غرور میں آ کے اس نے ذلیل کیا ہوگا، ان پہ ظلم کیا ہوگا، ان کے حقوق مارے ہوں گے۔ تو اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے یا کوئی مال و دولت دے دیا ہے یا اور کسی طرح سے طاقتور بنا دیا ہے تو عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ قیامت والے دن آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک چھوٹی سی روایت ذہن میں آ گئی ہے کہ ایک تاجر تھا بہت امیر، تو جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی زندگی پہ نظر دوہرا، پیچھے دیکھ۔ اس نے کہا جی کوئی بھی نیکی نہیں ہے، بس ایک مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مال دیا تھا دنیا میں تو میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو جب میں قرض دیتا تھا اپنے ملازموں سے، جب میں قرض لینے واپس بھیجتا تھا میں انہیں کہتا تھا کہ اگر ان کے پاس قرض کے پیسے نہ ہوں تو ان پہ ظلم نہ کرنا، ان کو تنگ نہ کرنا، میں ان کے ساتھ رحم دلی کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرتا تھا، آج میں تیرے ساتھ رحم دلی کرتا ہوں اور کوئی بھی نیکی نہ ہونے کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ ایک یہ معاملہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ ایک دوسرا معاملہ ہے کہ اگر آپ تکبر اور غرور میں آ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے،
مجبور اور بے بس لوگوں کے حقوق ضبط کریں گے، ان پہ ظلم کریں گے، تو آپ نیکیاں ڈھیر نیکیاں ہونے کے باوجود آپ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، تکبر، ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ان چیزوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات پیدا کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کیونکہ اللہ سے آپ کی شکایت کر دیں۔ اللہ کرے آپ کو یہ الفاظ سمجھ آگے ہوں گے کہ اللہ سے آپ کی شکایت نہ کر دیں، زندگی میں ایسا معاملہ نہ کسی کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اور جو درخواست میں کرتا ہوں کافی دفعہ کہ خدا را اپنے گھر میں حدیث کی کتب لا کے رکھیں، اپنے گھر میں حدیث کی کتب لا کے رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو پڑھیں۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، ہم جتنا مرضی کسی سے سنتے رہیں، ہمیں وہ لذت، وہ سرور، وہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم خود نہ پڑھیں۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا ہے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اکثریت جو ہماری ہے، اکثریت جو لوگ ہے، وہ ان کے پاس لوگوں کا بتایا ہوا دین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سب غلط بتاتے ہیں، لیکن لوگوں کا بتایا ہوا دین ہے۔ جب تک ہم دین کا مطالعہ خود نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ یہ جو تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔